السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو صرف 9 سال کا تھا جب اس کے والدین میں علیحدگی ہو گئی اور اس نے اپنے باپ کے ساتھ رہنا پسند کیا، لیکن وہ زیادہ تر اکیلا ہی رہتا تھا اور خود کو مختلف چیزوں میں الجھائے رکھتا تھا۔ اسکول میں اس کے کلاس میٹس اسے بے حد تنگ کیا کرتے تھے۔ 10 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اسے کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں دلچسپی ہونے لگی۔ 12 سال کی عمر تک اس نے اپنے بل بوتے پر مینولز کی مدد سے کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھ لی تھی، لیکن وہ یہیں نہیں رکا بلکہ اس بچے نے ایک ویڈیو گیم کی کوڈنگ کی اور اسے $500 میں بیچ دیا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر 9 مختلف کامیاب کمپنیز کا مالک بنا اور فوربس کی 2021 کی لسٹ میں وہ دنیا کا دوسرا امیر ترین انسان تھا۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ٹیسلا کے بانی ایلان مسک کی۔ تو یہ ایلان مسک کے حوالے سے جو ہماری ویڈیو ہے اس کا پارٹ 1 ہے۔ اس ویڈیو کا پارٹ 2 چند دن کے اندر اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین، ایلان مسک نے آج کل پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ کبھی وہ مارس یعنی مریخ پر بسنے کی بات کرتا ہے تو کبھی چاند پر جانے کا اعلان کر دیتا ہے، کبھی نت نئی خودکار گاڑیاں متعارف کرواتا ہے تو کبھی جدید ترین سٹارلنک انٹرنیٹ کی بات کرتا ہے۔ ایلان مسک وہ کچھ کر چکا ہے جو کہ بہت سے عام لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایلان مسک کون ہے؟ اس کے پاس اتنی زیادہ دولت کیسے آئی؟ اس کی کتنی کمپنیز ہیں؟ اور یہ دنیا کا دوسرا امیر ترین اور کچھ وقت کے لیے دنیا کا پہلا امیر ترین انسان کیسے بنا؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایلان مسک کی ابتدائی زندگی کے بارے میں۔ ایلان مسک کا IQ لیول 155 تک بتایا جاتا ہے، جبکہ ایک عام انسان کا IQ لیول 130 یعنی 130 تک ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 12 سال کی عمر تک پورا انسائکلوپیڈیا برٹینیکا پڑھ چکا تھا۔ ایلان مسک 1970 میں ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوا۔ 1989 میں وہ کینیڈا آ گیا، یعنی 19 سال کی عمر میں۔ یہاں وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مختلف طرح کے کام کرتا رہا اور 1992 میں وہ مزید پڑھائی کے لیے امریکہ چلا گیا۔ یہاں اس نے پینسلوانیا کے والٹن اسکول سے فزکس اور اکنامکس میں گریجویشن کی اور 24 سال کی عمر میں کیلیفورنیا کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے PhD میں ایڈمیشن لے لیا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان دنوں میں انٹرنیٹ نیا عام ہوا تھا اور امریکہ اور یورپ میں انٹرنیٹ نے دھوم مچا رکھی تھی۔ تو قدرتی بات ہے ایلان مسک بھی اس نئی چیز سے بہت زیادہ متاثر تھا، چنانچہ اس نے یونیورسٹی کو خیرباد کہا اور اپنی انٹرنیٹ کمپنی بنانے کا ارادہ کر لیا۔ ایلان مسک نے بزنس کی دنیا میں پہلا قدم کب رکھا؟ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد ایلان مسک نے اپنے بھائی اور ایک دوست کو ساتھ ملایا اور ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے لیا۔ یہیں پر اس نے اپنی اس کمپنی کا آغاز کیا جسے Zip2 کہا جاتا ہے، اور اس کمپنی کا مقصد تھا ایک طرح کی آن لائن ڈائریکٹری مہیا کرنا۔ بقول ایلان مسک کے اس کمپنی کا مقصد لوگوں کی مدد کرنا تھا کہ وہ نہ صرف اپنی نزدیک ترین پیزا شاپ کا کھوج لگا سکیں بلکہ اس تک جانے کا راستہ بھی تلاش کر سکیں۔ یعنی یہ اپنے دور کی گوگل میپ سے ملتی جلتی سہولت تھی۔ ان تینوں دوستوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا، لہٰذا ایلان مسک کہتا ہے کہ وہ اسی کمرے میں صوفے پر سو جایا کرتا تھا۔ دن کے وقت اس کی ویب سائٹ دستیاب ہوتی تھی، جبکہ رات کو وہ کوڈنگ کیا کرتا تھا اور ویب سائٹ آف لائن ہو جاتی تھی۔ ایک انٹرویو میں مسک نے بتایا کہ ان دنوں اس نے مسلسل 22 گھنٹے بھی کام کیا ہے۔ کمپنی کے آغاز کے 4 سال بعد یعنی 1999 میں یہ کمپنی $307 ملین یعنی $3.70 میں فروخت ہو گئی اور سرچ انجن آلٹا ویسٹا کا حصہ بن گئی۔
انہی دنوں ایلان مسک نے اپنی پہلی سپر کار بھی خرید لی۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں ایلان مسک کا بنایا گیا آن لائن پیمنٹ کے لیے پلیٹ فارم۔ تو دوستو، آج کے دور میں بہت سے ممالک میں رقم کی وصولی، منتقلی اور جانچ پڑتال کی سہولت آن لائن میسر ہے۔ ایسی ہی ایک سروس کا آغاز ایلان مسک نے 1999 میں کیا، اور یہ کمپنی شروع کرنے کے لیے وہی رقم استعمال کی گئی جو زپ2 کی فروخت سے حاصل ہوئی تھی۔ اس نئی کمپنی کا نام x.com تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس ویب سائٹ کی لانچ کے پہلے ہی مہینے میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب صارفین نے اس ویب سائٹ پر خود کو رجسٹر کروا لیا۔ اسی سال x.com کو ایک کمپنی کے ساتھ ضم کر دیا گیا، یعنی مرج کر دیا گیا، جو کہ پہلے سے ہی اسی طرح کی ایک اور سروس چلا رہی تھی، اور اس سروس کا نام تھا پے پال۔ جی ہاں، وہی پے پال جسے آج ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ 2001 میں x.com کا نام ختم کر کے اسے مکمل طور پر پے پال کا حصہ بنا دیا گیا۔ 2002 میں اس سے ای بے نے خرید لیا، اور ایلان مسک کو اس کے حصے کے $100 ملین یعنی $10 کروڑ ملے۔ تو ناظرین، یہی پے پال دنیا کی سب سے بڑی آن لائن پیمنٹ سروس ہے، اور اس کے ایکٹیو صارفین کی تعداد 30 کروڑ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ x.com ایلان مسک کی دوسری کامیابی تھی، لیکن ابھی تک وہ تھکا نہیں تھا۔ اس کی مزید کچھ کرنے کی جستجو اسے آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ ایلان مسک کا اگلا آئیڈیا تھا خلا کی تسخیر کرنا۔ تو دوستو، اس حوالے سے ایلان مسک کا ماننا ہے کہ انسانی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسان مختلف سیاروں پر پھیل جائیں، لیکن ایلان مسک یہ بھی جانتا ہے کہ یہ کام اتنا آسان بالکل بھی نہیں ہے۔ اس مقصد کو پانے کی خواہش میں اس نے 2002 میں اسپیس ایکس کے نام سے ایک کمپنی کی بنیاد رکھی، تاکہ وہ کم خرچ میں جدید راکٹس تیار کر سکے۔ 2010 تک اس کی کمپنی نے 2 راکٹس تیار کیے۔ انہی دنوں اس کی کمپنی کو ناسا کی جانب سے ایک کانٹریکٹ بھی مل گیا، جس کی مالیت $1 بلین یعنی $1 ارب سے زیادہ تھی۔ اس کے بعد سن 2012 میں ایلان مسک ارب پتی بن گیا، اور اس کا نام فوربز کی ورلڈ بلینئر لسٹ میں آ گیا۔ اس کی کمپنی اسپیس ایکس نے حال ہی میں 2 مزید راکٹس لانچ کیے ہیں۔ ایلان مسک کا کہنا ہے کہ 2023 میں وہ ایک مشہور جاپانی بزنس مین اور اپنے دوست فنکاروں کے ہمراہ اس میں بیٹھ کر چاند کی سیر کو جائے گا۔ اسپیس ایکس نے اسی سال زمین اور چاند کے مدار میں جانے کے لیے کمرشل فلائٹس کے آغاز کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ایلان مسک کے مطابق پہلی فلائٹ اسی سال کے آخر میں روانہ ہوگی، یعنی 2021 کے آخر میں۔ اگر آپ بھی کسی ایسے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو اسپیس ایکس سے رابطہ کر کے آپ اپنا یہ خواب پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کئی $1 ملین کی رقم چاہیے ہوگی۔ تو دوستو، مسک کی شہرت کی ایک بہت بڑی وجہ ٹیسلا کمپنی ہے۔ اس کمپنی کی بنیاد ایلان مسک نے 2003 میں 2 دوستوں کے ساتھ مل کر رکھی تھی۔ ٹیسلا کا نام 1856 میں پیدا ہونے والے ایک سائبیرین موجد اور انجینئر کے نام پر رکھا گیا تھا۔ مسک برقی گاڑیاں متعارف کروانا چاہتا تھا جو بیٹری کی مدد سے چلتی ہوں، پیٹرول یا ڈیزل استعمال نہ کرتی ہوں۔ اس کمپنی کا پہلا ماڈل سن 2008 میں متعارف کروایا گیا، جس کا نام تھا روڈسٹر۔ اس کی یہ گاڑی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس گاڑی کے ساتھ ہی اس کی کمپنی کی مالیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ یہ کمپنی اب تک کوئی 5 ماڈلز متعارف کروا چکی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق 2020 کے آخر تک اس کے 14 لاکھ سے زائد پروڈکٹس خریدے جا چکے ہیں۔ ایک مالیاتی ویب سائٹ بزنس انسائیڈر کے مطابق جنوری 2021 میں اس کمپنی کی ٹوٹل ورتھ $700 بلین یعنی $700 ارب یا $7 کھرب سے تجاوز کر چکی ہے۔ ناظرین، یہ رقم اتنی بڑی ہے کہ پاکستان اگر اپنے سارے قرضے اتارنا چاہے تو یہ $7 کھرب کی رقم پاکستان کے قرضے تقریباً 7 دفعہ اتار سکتی ہے۔ تو ایلان مسک پچھلے 13 سال سے ٹیسلا کا CEO ہے۔
टेस्ला के प्रोडक्ट्स अपने जदीद और अछूते डिज़ाइन की बदौलत दूसरी कंपनीज़ को पीछे छोड़ चुके हैं। टेस्ला की सबसे सस्ती गाड़ी की मालियत है $30,000 के करीब है, जबकि सबसे महंगी गाड़ी अब तक तकरीबन $2 लाख तक आ चुकी है। गाड़ियों के अलावा टेस्ला कंपनी में एनर्जी स्टोर करने के प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एलन मस्क ने दीगर कौन कौन सी कंपनियां बनाई या किस कंपनी के साथ शराकतदारी करके, पार्टनरशिप करके नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। तो 2006 में एलन मस्क ने अपने कज़न के साथ पार्टनरशिप करके सोलर पावर की तरसील के लिए एक कंपनी का आगाज़ किया। इसका नाम सोलर सिटी रखा गया और 2013 तक ये कंपनी अमेरिका की सोलर पावर की दूसरी बड़ी कंपनी बन चुकी थी। कुछ साल बाद टेस्ला ने इसे खरीद लिया। पैनासोनिक ने भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, लेकिन फिर 2020 में ये पार्टनरशिप ख़त्म हो गई। ये कहा जाता है कि एलन मस्क इस कंपनी को ज़्यादा वक्त नहीं दे सका। अलबत्ता ये कंपनी अब भी काम कर रही है। 2016 में एलन मस्क ने 2 मज़ीद कंपनीज़ का आगाज़ किया, जिनमें से एक का नाम था न्यूरालिंक, जबकि दूसरी का नाम था द बोरिंग कंपनी। न्यूरालिंक न्यूरो टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ये कंपनी ऐसे डिवाइसेस बनाना चाहती है जिन्हें बराह रास्त इंसानी दिमाग में डाला जा सके और इंसानों को मशीन की तरह कंट्रोल किया जा सके। अगस्त 2020 में मस्क ने ऐसी ही एक चिप ईजाद करने का दावा किया जिसे इंसानी दिमाग में डाला जा सकता है, और मस्क का मानना था कि इस तरह करने से कई तरह की दिमागी बीमारियों का खात्मा मुमकिन हो सकता है। एलन मस्क ने इस तकरीब में इसे इस्तेमाल करने का मुजाहरा भी किया, लेकिन इस मामले पर मस्क को बाज़ हलकों की जानिब से सख्त और कड़ी तनकीद का निशाना बनाकर इस तकरीब को न्यूरो साइंस थिएटर करार दे दिया गया। दूसरी कंपनी, जिसका नाम है द बोरिंग कंपनी, इसे बेहतर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुरंगें खोदने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये कंपनी अब भी फ़आल है और कई अहम प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। 2013 में मस्क ने हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट दिया और अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स से सैन फ्रांसिस्को तक ट्रैक बनाने का मंसूबा पेश किया, और ये ट्रैक तकरीबन 560 किलोमीटर का बनता है और मंसूबे के मुताबिक ये फ़ासला 35 मिनट में तय होगा। इस मंसूबे में सुरंगों और ट्यूब्स में ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाने का आइडिया दिया गया था ताकि हवा का प्रेशर कम हो सके और सफ़र की रफ्तार को तेज़ किया जा सके। 2020 के आखिर में अमेरिका की रियासत नेवाडा में 500 मीटर के ट्रैक पर एक पॉड नुमा ट्रेन में 2 मुसाफिरों को बिठाकर इस मंसूबे को टेस्ट किया गया और ये ट्रैक सिर्फ 15 मिनट में ही पूरा हो गया। इस मंसूबे पर अभी भी काम जारी है और ये 2030 तक मुकम्मल हो जाएगा। इस पर $8 अरब की लागत आएगी। अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी जो कि ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में नई तब्दीलियां लाएगी। इस कॉन्सेप्ट पर और भी बहुत सारे ममालिक ट्रेन्स चलाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, एलन मस्क के हवाले से हमारी 2 हिस्सों की वीडियो का ये पार्ट 1 था। जब ये वीडियो अपलोड होगी इंशाल्लाह इसके बाद 2 या 3 दिन के अंदर अंदर हमारा इसी वीडियो का पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल यानी घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त हासिल कर सकें। अब इस वीडियो के पार्ट 2 के आने तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।